یمن، جسے یمن السعید یعنی ہیپی یمن بھی کہتے ہیں، وہاں رمضان کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو سیدھا تاریخ کے پنوں میں لے جاتا ہے۔ سنا سے لے کر تارم تک ان قدیم شہروں میں صدیوں پرانی روایات اس مہینے کو ایک الگ ہی روحانیت دیتی ہیں۔ سوچئے، رات کا سما اور کمریت سے چھن کر آتی ہوئی روشنی، یہ روایات سادگی، وقار اور گہرے ایمان کا ایک بہت ہی خوبصورت ملان ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی احساس یمن کے رمضان کو اتنا خاص بناتا ہے۔ یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے جسے ہر سال محسوس کیا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تیاری کا آغاز آخر ہوتا کیسے ہے۔ رمضان کا انتظار وہ تو شعبان کے بیچ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ گلیوں اور گھروں میں خوشی اور امید کی ایک ایسی لہر دوڑ جاتی ہے نا کہ پورا ماحول ایک جشن کا سا لگنے لگتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے استقبال میں سب سے اہم ہے لوگ اور ان کے گھر۔ المشاہرہ کی رسم میں خاندان اور پڑوسی ایک دوسرے سے مل کر مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر گھروں کو سفید چونے سے روشن کیا جاتا ہے اور روایتی مٹی کا تندور المیپا مہینے بھر کی پکوان کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب رات ہوتی ہے تو سنا جیسے پرانے شہروں کا منظر بالکل کسی کہانی جیسا لگتا ہے۔ یہ جو خوبصورت رنگ برنگی کھڑکیاں ہیں نا، جنہیں کماریات کہتے ہیں، ان سے چھان کر آتی ہوئی روشنی گلیوں کو ایک جادوئی سی چمک دیتی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں افطار کی، جو یمنی رمضان کا دل ہے۔ یمنی دسترخوان اپنی سادگی اور مزیدار ذائقوں کے لیے مشہور ہے، اور اس کا ایک انڈسپیوٹڈ کنگ ہے۔ تو کیا لگتا ہے یمنی افطار کا وہ کون سا سلطان ہے؟ کون سی ایسی ڈش ہے جس کے بنا دسترخوان مکمل ہی نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، یہ ہے شافوت، دسترخوان کا سلطان۔ یہ پتلی سی لاہور روٹی سے بنتا ہے جسے دہی، لہسن، زیرہ، دھنیا اور ہری مرچ کے مکس میں بھگویا جاتا ہے۔ یمن میں اس کے بنا افطار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو لازمی ہے۔ لیکن سلطان کے ساتھ اس کے وزیر بھی تو ہوتے ہیں۔ دسترخوان پر شفوت کے ساتھ سموسے اور بھاجیے جیسے سنیکس بھی ہوتے ہیں۔ میٹھے میں شہد اور گھی میں ڈوبی ہوئی بنت السان پیش کی جاتی ہے، اور پینے کے لیے کافی کے چھلکوں سے بنی یونیک قش کافی اور مسالے دار ادانی چائے ہوتی ہے۔ افطار کے ان لذیذ ذائقوں کے بعد رات کی اصل روح بیدار ہوتی ہے، ایمان اور بھائی چارے کی محفلوں میں۔ یمن میں رمضان کی راتیں صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ روحانی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز ہیں۔ یمن کا روحانی منظرنامہ قدیم ورثہ اور جدید ایمان کا ایک بہترین ملن ہے۔ ایک طرف صنعاء کی جامع الکبیر ہے، جو اسلام کی سب سے پرانی مساجد میں سے ایک ہے، اور جہاں علم کی محفلیں سجتی ہیں، تو دوسری طرف الصلح مسجد کا جدید شاہکار ہے، جہاں ہزاروں لوگ تراویح اور تہجد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد تو گلیاں اور گھر بالکل جاگ اٹھتے ہیں۔ سوکھے المل جیسے پرانے بازاروں میں زندگی دوڑنے لگتی ہے۔ مرد المدراج کہلانے والی محفلوں میں جمع ہوتے ہیں، جہاں شاعری اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور بچے وہ روایتی کھیل کھیلتے ہیں اور خاص طور پر لیلۃ القدر پر کراتیس یعنی مٹھائیوں کے بیگز تقسیم کرتے ہیں۔ ان محفلوں اور نمازوں کے دوران روایتی لباس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے جنبیہ، جو کہ ایک روایتی خنجر ہے، یہ صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ وقار اور مردانگی کی علامت ہے۔ اسے خوبصورت کڑھائی والے بیلٹ کے ساتھ پہنا جاتا ہے، اور یہ یمینی پہچان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور جیسے جیسے مہینہ اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ایک خاص دعا دیتے ہیں، خواتم مبارکہ، یعنی مبارک انجام نصیب ہو۔ یہ سلام رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے مخصوص ہے اور ہمیں مہینے کے اختتام کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کے اس پر رونق سفر کے بعد آتی ہے عید الفطر کی وہ عظیم خوشی، ایک ایسا تہوار جو پورے ملک میں منایا جاتا ہے اور ایک مہینے کی عبادت کا خوبصورت انجام ہوتا ہے۔ عید کا دن نئے روایتی کپڑوں میں اجتماعی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سماجی یکجہتی کا ایک زبردست منظر ہوتا ہے، جب ہر کوئی ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے۔ ناشتے میں اسید جیسی خاص ڈشز ہوتی ہیں، اور دوپہر کے کھانے میں اکثر دیسی گھی میں پکا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ لیکن یمنی مہمان نوازی کی اصل جھلک جعلت العید کی روایت میں نظر آتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت سی ٹرے ہوتی ہے جو میووں، رسقاقی کشمش اور مقامی مٹھائیوں سے بھری ہوتی ہے، اور یہ ہر مہمان کو پیش کی جاتی ہے، خوشی اور برکتوں کو بانٹنے کی ایک پیاری سی علامت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یمن میں رمضان صرف ایک مذہبی مہینہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ ثقافت ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ شافوت کے ذائقے میں، کماریت کی روشنی میں اور جنبیہ کے وقار میں آج بھی سانس لیتی ہے، اور ہمیں تاریخ،
ईमान और कम्युनिटी के मजबूत रिश्तों की कहानी सुनाती है।